سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کو کرونک اور لمبی بیماریوں کے مسائل سے آگاہی پیدا کرنے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کر رہی ہے، جس میں ڈائبٹیز سب سے بڑی مسئلہ ہے اور لاکھوں نہیں کروڑوں افراد جو ہیں اس میں مبتلا ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اگر پیچیدگیاں آ جائیں تو ان کا علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ ہر انسان کو، ہر ڈائبٹک پیشنٹ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ پیچیدگیاں نہ پیدا ہوں۔ ڈائبٹیز کے لانگ ٹرم اور دیرینہ اثرات جو ہے گردے کے اوپر بھی ہوتے ہیں۔ گردوں کا نظام جو ہے وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے، کڈنیز متاثر ہو سکتے ہیں اور ان کے مسائل کی وجہ سے ڈائبٹیز کے مریضوں کو بہت سیریس کمپلیکیشن کا اور سیریس پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گردے یعنی کہ کڈنیز کا ناکارہ ہونا ذیابیطس کے مریضوں میں موت کا ایک اہم سبب ہے۔ یہ پیچیدگی گردوں کے فعل کو بڑی خاموشی سے ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتی ہے، یعنی کہ آہستہ آہستہ، جیسے سلو پوائزننگ آپ سمجھیں، یہ بھی ایک سلو پوائزننگ کی ایک طریقہ کار ہے۔ یہ پیچیدگی گردوں کو خون مہیا کرنے والی نازک باریک شریانوں اور وریدوں کو متاثر ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کی پہلی نشانی پیشاب میں پروٹین کا آنا ہے، یعنی کہ لحمیات پروٹین کا آنا آہستہ آہستہ شروع ہو جاتا ہے۔ آہستہ سے یہ بیماری بلند فشار خون کا موجب بنتی ہے اور یعنی کہ ہائپر ٹینشن کا سبب بن جاتی ہے۔ اس طرح گردے بڑی تیزی سے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ مرحلہ آ جائے تو علاج بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور مہنگا ہو جاتا ہے۔ اس کمپلیکیشن اور اس پیچیدگی کی جلد شناخت اور اس سے بچاؤ کے لیے پیشاب میں یعنی کہ یورین کے اندر لحمیات کا یعنی کہ پروٹین کا ٹیسٹ اور گردوں کے افعال کے کڈنی فنکشن کے دیگر ٹیسٹ مثلا بلڈ یوریا وغیرہ کروانا ضروری ہے۔ اس سے آپ کو بہتر طریقے سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ گردوں پہ کوئی اثر تو نہیں ہو رہا۔ یورین کا ٹیسٹ جو ہے بہت ہی سمپل ٹیسٹ ہے اور یورین ڈی آر جو ہے ڈیٹیل رپورٹ ایگزامینیشن جو ہے اس سے بہتر آگہی اور بہتر معلومات ہو سکتی ہیں۔ جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں انہیں چاہیے کہ ہر 3 مہینے یا 6 مہینے بعد یورین ٹیسٹ کروائیں تاکہ ان کا یہ معلوم ہو سکے کہ کوئی ایسی پیچیدگی تو پیدا نہیں ہوئی جو کہ ان کو بعد میں سیریس مسائل کا شکار کر سکتی ہے۔ اس پیچیدگی کے ابتدائی مرحلے میں مرض کو انسولین کے ذریعے کنٹرول کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر زیادہ ہو تو اس کا بر وقت علاج کروانا لازم ہے، جبکہ ان مریضوں کو جن کے گردے ذیابیطس کے اثرات کے باعث متاثر ہو چکے ہیں، غذا میں لحمیات یعنی کہ پروٹین مثلا گوشت، قیمہ، مچھلی اور مرغی وغیرہ سے بہت حد تک پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر دونوں گردے مستقل طور پر خراب ہو چکے ہیں تو مصنوعی گردوں والی مشین سے خون کی صفائی کروانی چاہیے یا گردوں کی پیوند کاری کرا کے مریض کی جان بچائی جا سکتی ہے، جو کہ آپ نے دیکھا کہ یہ کتنے خطرناک قسم کی کمپلیکیشن ہے اور کس قدر اس کے اوپر اخراجات آ سکتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے جو مسائل ہیں اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ تو پہلے مسائل سے بچنے کی ترکیبیں سوچیں، اگر نہیں سوچ سکتے تو پھر یہ جو کمپلیکیشن آئیں گی تو ان کے لیے بہت سیریس مسائل پیدا ہوں گے اور اس کے اوپر بہت زیادہ اخراجات بھی ہوں گے۔